بسم اللہ الرحمن الرحیم و سنن الحج، حج کی سنتیں، یہاں سے حج کی سنتوں کا بیان ہے۔ اصل میں اس میں سنت اور مستحبات دونوں کا بیان ایک ساتھ آئے گا، ہے نا۔ اس میں سنتیں بھی بیان کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مستحبات بھی بیان کیے جائیں گے، لیکن انہوں نے چونکہ سنت کو ہی اس میں بیان کرنے کا التزام کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اس وجہ سے سنن الحج کہا ہے۔ وسنن الحج منها الاغتسال ولو لحائض ونفساء او الوضوء اذا اراد الاحرام۔ حج کی سنتیں، ان میں سے ایک غسل کرنا ہے جب احرام کا ارادہ کرے، اگرچہ حائضہ یا نفساء کے لیے ہو، یا پھر وضو کرنا ہے، یعنی کہ جب حاجی احرام باندھے گا تو احرام باندھنے کا جب ارادہ کرے تو احرام باندھنے کے ارادہ کرنے سے پہلے اس کے لیے سنت ہے کہ یا تو وہ غسل کرے یا پھر جو ہے وضو کرے، اور یہ سب کے لیے ہے نا۔ اگرچہ کوئی عورت جو ہے وہ حائضہ یا نفسا ہے نا، تو اس کے لیے بھی غسل کرنا جو ہے اس وقت مستحب ہے۔ اصل میں یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے نا۔ غسل کرنا یا پھر وضو کرنا یہ مستحب ہے، اس کے آداب میں سے ہے۔ اگرچہ وہ حائضہ ہو یعنی عورت ہو اور وہ حالت حیض میں ہو یا نفاس میں ہو، پھر بھی غسل کرنا اس کے لیے بھی مستحب ہی ہے جب احرام کا ارادہ کرے اس وقت۔ ولبس ازار و رداء جدیدین ابیضین، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے لبس و ازارین، ایک تہبند و ردائن، اور ایک چادر پہننا۔ تہبند اور چادر دونوں نئے ہوں، ابیضین دونوں سفید ہوں۔ ایسے تہبند اور چادر پہننا جو دونوں کے نئے ہوں اور سفید ہوں، یعنی کہ غسل کرنے کے بعد ایک چادر اور ایک تہبند پہننا جو دونوں کے نئے ہونے چاہیے اور سفید رنگ کے ہونے چاہیے، یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بے سلے ہوں، ہے نا، اسی کو چادر کہتے ہیں جب بے سلا رہتا ہے۔ چادر وہی ہو سکتی ہے جس میں سلائی نہ ہو، ہے نا، اور ایسے تہبند بھی بے سلی ہوتی تھیں، اب تو سل کر پہنتے ہیں۔ والتطیب، اور خوشبو لگانا، یعنی کہ احرام کا جب ارادہ کرے تو سب سے پہلے غسل کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ احرام کا کپڑا جسے کہتے ہیں، ایک تہبند اور ایک چادر وہ پہننا ہے، اس کے بعد جو ہے خوشبو لگانا ہے، یعنی کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے، حج کی نیت کرنے سے پہلے جو ہے خوشبو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نہیں لگا سکتے ہیں، جب مکمل احرام میں آ جائے اس کے بعد نہیں لگا سکتے ہیں۔ والتطیب، اور خوشبو لگانا، خوشبو لگانا یہ بھی مستحب ہے۔ والصلاۃ رکعتین، اور 2 رکعتیں نماز پڑھنا، 2 رکعتیں احرام کی نماز ہے یہ، ہے نا، احرام کی نماز کی سنت کہہ لیں یا نفل کہہ لیں، نفل ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، خوشبو وغیرہ لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ والاکثار من التلبیۃ بعد الاحرام رافعا بها صوتہ، اور تلبیہ کی کثرت کرنا احرام کے بعد، یعنی کہ نمازیں پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد نیت کرنا ہے احرام کی، یعنی کہ اس نیت کو ہی احرام کہا جاتا ہے۔ تو نیت کرنا ہے جو بھی کرنے جا رہا ہے، حج یا عمرہ یا پھر جو بھی ہے، حج تمتع یا حج قران میں سے کوئی بھی اگر ہے تو اس کی نیت کرنا ہے، جیسے اس کی نیت ہوگی ویسی نیت کرنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد جو ہے تلبیہ کہنا ہے اور تلبیہ کی کثرت کرنی ہے۔ والاکثار من التلبیۃ، تلبیہ یعنی کہ لبیک، تلبیہ کی کثرت، والاکثار من التلبیۃ، اور تلبیہ کو کثرت سے پڑھنا، بعد الاحرام، احرام باندھنے کے بعد، رافعا بها صوتہ، اپنی آواز کو اس میں بلند کرتے ہوئے، یعنی بلند آواز سے تلبیہ کی کثرت کرنا۔ متى صلى او علا شرفا او هبط وادیا او لقی رکبا وبالاسحار، جب نماز ادا کرے، ہے نا، تو نماز ادا کرنے کے بعد لبیک کہنا شروع کر دے، یا کسی بلندی کی جگہ پر چڑھے، ہے نا، بلند جگہ پر چڑھے، علا شرفا، ہے نا، یعنی کسی بلند اونچی جگہ پر چڑھے اس وقت تلبیہ کہیں کثرت سے، او هبط وادیا، یا کسی وادی میں اترے، کسی نچلی جگہ میں اترے تو وہاں پر بھی تلبیہ کہتے ہوئے اترے۔
لبیک کہتے ہوئے، او لقی رکبن و بالاسحاری، اور یا جب سواری سے ملے، وہ قافلے سے ملے، ہے نا، یعنی کہ چند لوگوں سے ملے، کسی سے ملے، یا کسی دوسرے قافلے سے ملے، یا اپنے قافلے سے کہیں گیا ہوا تھا واپس آ کر اپنے قافلے سے ملے، تو ان سارے اوقات میں جو ہے تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے جب بھی ممکن ہو تلبیہ کثرت سے پڑھیں گے۔ وہ بالاسحاری، اور صبح کے وقتوں میں بھی کثرت سے تلبیہ کہیں گے۔ وتقریرها کلما اخذ فیہ، اور جب بھی تلبیہ شروع کرے اس کو مکرر پڑھے، یعنی بار بار پڑھے، کم از کم 3 مرتبہ پڑھے جب بھی تلبیہ شروع کرے، جب بھی لبیک کہنا شروع کرے تو کم از کم اس کو 3 مرتبہ ایک ساتھ 3 مرتبہ کہے۔ والصلاۃ علی النبی، اس کا تعلق جو ہے یہ پیچھے سے تلبیہ سے ہی ہے، من التلبیتی ہے نا، والاکثار من التلبیتی، تو من التلبیہ جو ہے اسی پر اس کا عطف ہے، اسی وجہ سے اس پہ کسرہ ہے۔ والصلاۃ علی النبی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھنا، درود شریف پڑھنے کی کثرت کرنا، یعنی درود شریف کثرت سے پڑھنا۔ وسؤال الجنتی، اور کثرت سے جنت کا سوال کرنا، یا پھر آپ اسے مطلق جو ہے سنت پر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی منہا الصلاۃ علی النبی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سنت ہے حج کے اندر، حج کی سنتوں میں سے یعنی مستحبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، ہے نا۔ وسؤال الجنتی، اگر اسی پر عطف مانیں گے، یعنی کہ الاغتسال پر عطف مانیں گے تو والصلاۃ علی النبی وسؤال الجنتی وصحبۃ الابرار والاستعاذۃ من النار، یہ ہونا چاہیے۔ اور اگر من التلبیتی، التلبیہ پر اگر عطف کریں گے تو پھر الصلاۃ علی النبی وسؤال الجنت وصحبۃ الابرار والاستعاذۃ من النار، یہ ہے۔ اور اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا، وسؤال الجنتی، اور کثرت سے جنت کا سوال کرنا، وصحبۃ الابرار، اور نیک لوگوں کی صحبت کا سوال کرنا، یا یہ کہنا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کثرت سے، بلکہ یہی بہتر ہے، اس کا عطف جو ہے الجنتی پر ہونا چاہیے، ہے نا۔ وسؤال صحبت الاسرار ابرار، یہ ہونا چاہیے کہ نیک لوگوں کے صحبت کرنے کا سوال کرنا۔ والاستعاذۃ من النار، اور جہنم سے، دوزخ سے پناہ مانگنا، ہے نا، یعنی کثرت سے دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ سب کے سب حج کے مستحبات میں سے ہیں۔ والغسل لدخول مکہ، جب مکہ شریف آ جائے تو دوبارہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ غسل کریں، یہ بھی مستحب ہے، اس کے آداب میں سے حج کے۔ والغسل لدخول مکہ، اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا۔ ودخولها من باب المعلات نہارا، اور مکے میں دن کے وقت میں باب المعلا سے داخل ہونا، یعنی مکے میں جب داخل ہو مکہ شریف میں تو دن کے وقت میں داخل ہو، رات کے وقت میں نہ داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اور داخل ہونے کا جو سب سے مستحب جو راستہ ہے وہ ہے باب المعلا، باب المعلا سے داخل ہو۔ والتکبیر والتحلیل تلقاء البیت الشریف، اور تکبیر و تحلیل کرنا بیت اللہ شریف کے مشاہدے کے وقت، بیت اللہ شریف کے سامنے آنے کے وقت جو ہے تکبیر و تحلیل کرنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، ہے نا، یہ پڑھنا شروع کر دے جیسے ہی کعبہ شریف نظر آئے، نظر آنے لگے کعبہ شریف، اس وقت جو ہے تکبیر و تحلیل شروع کر دے۔ والدعاء بما احب عند رؤیتہ وهو مستجاب، اور کعبہ شریف کو دیکھنے کے وقت اپنی پسندیدہ دعا کرنا، ہے نا، والدعاء بما احب، محبوب دعا کرنا، عند رؤیتہ، کعبہ شریف کو دیکھنے کے وقت، کعبہ شریف کو دیکھنے کے وقت جو ہے وہ محبوب دعا کرنا، وهو مستجاب، اور یہ دعا قبول ہوتی ہیں، یعنی کعبہ شریف کو جیسے ہی پہلی مرتبہ کعبہ شریف نظر آئے تو اس وقت جو ہے تکبیر و تحلیل کرے، اور پھر اس کے بعد جو بھی اسے دعا پسند ہو، اس پہ زیادہ محبوب دعا جو ہو وہ دعا پڑھے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ وطواف القدوم ولو فی غیر اشہر الحج، اور طواف قدوم کرنا اگرچہ غیر اشہر حج میں ہے، حج کے مہینوں کے علاوہ میں اگرچہ پہنچا ہو لیکن پھر بھی طواف قدوم کرنا، طواف قدوم کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، طواف قدوم کرنا سنت ہے، اگرچہ وہ جو ہے حج کے مہینے میں نہ گیا ہو، کسی بھی مہینے میں گیا ہو، ہے نا، کسی بھی وقت جائے تو جاتے ہی سب سے پہلا طواف جو کریں گے اس طواف کو طواف قدوم کہتے ہیں، یعنی باہر سے اگر کوئی جا رہا ہے
ہے نا. تو اگرچہ ابھی حج یا اس کا عمرہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن جاتے ہی جب کعبہ شریف کے سامنے پہنچیں گے تو سب سے پہلے جو ہے طواف کریں گے. اس طواف کو طواف قدوم کہا جاتا ہے نا، یعنی کعبہ شریف پہنچنے کا طواف، کعبہ شریف جانے کا طواف. تو یہ جو ہے عام ہے، یہ حج کے مہینوں میں جانے کے وقت ہی نہیں ہے، بلکہ چاہے کوئی سا بھی زمانہ ہو، کبھی بھی اگر کعبہ شریف پہنچے کوئی باہر سے تو اس کے لیے طواف قدوم کرنا سنت ہے. والاضطباع فیہ، اور طواف قدوم کے اندر جو ہے اضطباع کرنا. اضطباع کا مطلب ہوتا ہے کہ چادر کو جو ہے داہنے بغل سے کے نیچے سے نکال کر کے بائیں کندھے پر ڈال لینا، یعنی داہنا کندھا جو ہے وہ کھلا ہوا رہے گا، اسی کو اضطباع کہتے ہیں. طواف جتنے بھی ہوں گے ان سب کے اندر اضطباع ہوگا، 7 چکروں کے اندر اضطباع ہوگا. ٹھیک ہے. والرمل ان سعی بعدہ فی اشہر الحج، اور رمل ان سعی بعدہ فی اشہر الحج، اور رمل کرنا اگر طواف کے بعد سعی کرنی ہو حج کے مہینوں میں، اگر حج کے مہینوں میں سعی کرنی ہو، ہے نا، حج کے مہینوں میں سعی کرے اس کے بعد، طواف کے بعد، تو طواف کے اندر رمل کرے. رمل کرنا بھی جو ہے یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اضطباع اور رمل یہ دونوں کے دونوں سنت ہے، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے اشہر حج کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور جو رمل ہے یہ اسی طواف کے اندر ہوگا جس طواف کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے، یعنی طواف قدوم کے اندر رمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سعی اس کے بعد نہیں ہوتی ہے. اگر ہاں عمرہ کرنا ہے اسی کے ساتھ ہی، جاتے ہی طواف قدوم مطلب طواف کرنا ہے اس کے بعد عمرہ کرنا ہے تو اس میں سعی ہوگی پھر. ٹھیک ہے. جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف میں رمل کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں کیا نام ہے، جس کے بعد سعی نہیں کرنی ہے اس میں رمل نہیں ہے. اور رمل جو ہے یہ شروع کے 3 چکروں میں ہے، 7 چکروں میں نہیں ہے. اضطباع 7 چکروں میں ہے لیکن رمل صرف 3 چکروں میں ہے. اور کیا نام ہے، رمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سینہ جو ہے چوڑا کر کے کندھوں کو ہلاتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ بھی نہیں، لیکن مطلب اتنا کہ پتہ چلے. تو رمل کرنا اگر اس کے بعد حج کے مہینوں میں سعی کرنی ہو، اگر اس کے بعد سعی کرنی ہو حج کے مہینوں میں، ٹھیک، تو اس میں رمل کرنا ہے. والہرولۃ فیما بین المیلین الاخضرین للرجال، اور میلین اخضرین کے بیچ میں مردوں کا ہرولہ کرنا، یعنی کہ تیز تیز چلنا. الہرولۃ تیز تیز قدموں سے چلنا میلین اخضرین کے بیچ میں. یہ کیا ہے، یعنی کہ جب طواف کرنے اور طواف کرنے کے بعد جب سعی کرنے جائے، صفا اور مروہ کی سعی کرے گا تو صفا سے نکلے گا. جب صفا سے نکلیں گے تو تھوڑی دور، تھوڑا آگے چل کر کے ایک سبز لائٹ جلتی ہے نا. تو اس سبز لائٹ اصل میں پہلے وہاں پتھر تھا جو وہ بتانے کے لیے تھا کہ یہاں سے وہ مسعی شروع ہوتا ہے، اس کو مسعی کہتے ہیں، جس میں دوڑ بلکہ تیز تیز چلا جاتا ہے، جس میں اس کو مسعی کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے پتھر نصب تھا، غالباً اس میں لائٹ لگی ہوئی ہے. تو جہاں سبز لائٹ شروع ہوتی ہے وہاں سے جو ہے تیز تیز قدموں سے چلنا شروع کریں گے، اور پھر دوسری لائٹ آئے گی تھوڑی آگے چل کر کے، دوسری لائٹ لگی ہوگی، وہاں تک جو ہے تیز تیز قدموں سے چلنا ہے. اس کے بعد جو ہے اپنی اصلی حالت پر جیسے چلتے ہیں ویسے چلنا ہے. ٹھیک، وہی اسی کو میلین اخضرین بولتے ہیں، وہ دونوں لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں ہے نا، ان کو کہتے ہیں. تو والہرولۃ فیما بین المیلین الاخضرین للرجال، اور میلین اخضرین کے بیچ میں ہرولہ کرنا یعنی تیزی سے چلنا، تیز تیز قدموں سے چلنا مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں. لا للنساء، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ راجعون الی الرمل والہرولہ، یہ جو للرجال کہا گیا ہے اس کا تعلق رمل سے ہے اور ہرولہ سے ہے، اور اضطباع بھی کہہ رہے ہیں کہ تینوں سے ہے اس کا تعلق، ہے نا. یعنی کہ اضطباع، رمل اور ہرولہ یہ تینوں چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. عورتوں کے لیے کیا نام ہے ستر مکمل طور پر ہے، صرف چہرہ کھلا ہوا ہو سکتا ہے، اور باقی جو ہے اس کے علاوہ مکمل ستر جیسے عام دنوں میں ہوتا ہے ویسے ہی حج کے مہینوں میں بھی ہیں. ان کے لیے احرام کے کپڑے وہ نہیں ہیں، ہے نا، ان کے وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی جیسے عام حالتوں میں پہنتی ہے، بس چہرہ نہیں چھپا سکتی ہیں اس کپڑے سے جو پہنی ہوئی ہو. اور رمل جو ہے یہ بھی جو ہے صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ تیز تیز قدموں سے چلے، ہے نا. اور ایسے ہی ہرولہ جو ہے یہ بھی یعنی سعی کرنا صفا اور مروہ کے بیچ میں، یہ بھی عورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے.
والمشی علی حیئتہ فی باقی السعی، اور باقی سعی کے اندر اپنی اصلی حالت پر چلنا، یعنی کہ مسعی جو ہے میلین اخضرین کے بیچ کا حصہ، اس میں تو تیز تیز قدموں سے چلنا ہے، لیکن اس کے بعد اور اس سے پہلے اپنی اصلی حالت پر چلنا ہے، یہ نہیں کہ پورا صفحہ سے اترتے ہی جو ہے دوڑ لگانا شروع کر دیں گے نا، ایسا نہیں۔ والاکثار من الطواف وهو افضل من صلاۃ النفل للآفاقی، اور طواف کی کثرت کرنا، کثرت سے طواف کرنا، اور یہ آفاقی کے لیے نفل نماز سے افضل ہے، نفل نماز سے بہتر ہے۔ یعنی کہ جب کعبہ شریف کوئی پہنچ چکا ہے تو اب اس کے لیے سب سے بڑی سعادت تو یہی ہے کہ کعبہ شریف کا طواف کرے، تو سب سے افضل اس کے لیے، یعنی باہر سے اگر کوئی آیا ہے، آفاقی ہے، آفاقی کہتے ہیں جو باہر سے، یعنی حدود حرم سے باہر کا رہنے والا ہو، بلکہ مکہ شریف سے باہر کا رہنے والا ہو، ہے نا، شہر مکہ سے باہر کا جو رہنے والا ہو اس کو آفاقی کہتے ہیں۔ تو آفاقی کے لیے جو ہے نفل نماز سے افضل ہے نفل طواف کرنا، ہے نا۔ جو طواف اس کے اوپر واجب یا سنت ہے وہ تو کرنا ہی ہے، واجب سنت فرض، اس کے علاوہ جو طواف ہے، ایک طواف جو واجب ہے وہ طواف رخصت ہے نا، ایک طواف جو سنت ہے یہ طواف قدوم ہے، اور ایک طواف جو فرض ہے وہ ہے طواف زیارت، طواف فرض جس کو کہتے ہیں، ہے نا، طواف افاضہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے علاوہ، یعنی ان تین طوافوں کے علاوہ باقی جب بھی وقت ملے طواف کرتا رہے، یہ اس کے لیے نفل نماز سے بہتر ہے، آفاقی کے لیے، ٹھیک ہے۔ والخطبۃ بعد صلاۃ الظہر یوم سابع الحج بمکہ، اور ہرولہ جو ہے، اس سے پہلے جو ہرولہ آیا تھا یہ ہرولہ بھی سنت ہے نا، یہاں سے والخطبۃ بعد صلاۃ الظہر یوم سابع الحجۃ بمکہ، 7ویں ذو الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد خطبہ دینا یا خطبہ سننا، وہی خطبۃ واحدۃ بلا جلوس یعلم المناسک فیہا، اور یہ پہلا خطبہ ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ بلا جلوس، یہ بغیر بیٹھے ہوئے ہوگا، یعنی کھڑے ہو کر کے یہ خطبہ دیا جائے گا اور سنا جائے گا، یعلم المناسک فیہا، جس کے اندر جو ہے وہ مناسک حج کی تعلیم دے گا، خطیب جس میں خطبہ دینے والا مناسک حج کی تعلیم دے گا۔ موسم حج میں 3 خطبے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا خطبہ جو ہے وہ 7ویں ذو الحجہ کو دیا جاتا ہے، یہ اسی خطبے کا بیان ہے، تو یہ خطبہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ والخروج بعد طلوع الشمس یوم الترویۃ من مکہ لمنی، اور یوم ترویہ کو سورج نکلنے کے بعد مکہ سے منی کی طرف نکلنا۔ یوم ترویہ یعنی کہ 8ویں ذو الحجہ، ہوا ثامن ذی الحجۃ، ہوا ثامن ذی الحجۃ، یہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم ترویہ کو جو ہے وہ مکہ سے منی جائیں گے، جن لوگوں نے جو ہے حج افراد کے لیے جو لوگ گئے ہوں، ہے نا، یا پھر جو ہے کیا نام ہے حج تمتع کے لیے گئے ہوں، تو کیا نام ہے اگر کوئی کسی کو صرف حج کرنا ہے تو اس کا احرام جو ہے وہ کیا نام ہے 8ویں ذو الحجہ سے اس کا بھی احرام بنے گا، اور کسی کو حج تمتع کرنا ہے تو وہ پہلے جائے گا عمرہ کر لے گا، اس کے بعد 8ویں ذو الحجہ کو دوبارہ سے احرام باندھے گا، ہے نا۔ تو وہی 8ویں ذو الحجہ جو ہے طلوع شمس کے بعد، یعنی سورج نکل جائے اس کے بعد 8ویں ذو الحجہ کو مکہ شریف سے منی میں جانا ہے احرام باندھنے کے بعد، ہے نا، تو یہ بھی جو ہے سنت ہے، منی میں جانا 8ویں ذو الحجہ کو سنت ہے۔ والمبیت بہا، اور منی میں رات گزارنا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ جو 8ویں کے بعد کی جو رات ہے، یعنی یوم عرفہ سے پہلے والی جو رات آتی ہے اس رات کو منی میں گزاریں گے۔ ثم الخروج منها بعد طلوع الشمس یوم عرفۃ الی عرفات، پھر وہاں سے نکلیں گے، پھر وہاں سے نکلنا بعد طلوع الشمس یوم عرفۃ، یوم عرفہ کو طلوع شمس کے بعد، یوم عرفہ کو سورج نکلنے کے بعد وہاں سے عرفات کے لیے نکلنا، یہ بھی سنت ہے۔ یعنی 8ویں کو جو ہے منی میں جائیں گے احرام باندھ کر، پھر رات بھر منی میں رہیں گے، فجر کی نماز منی میں پڑھیں گے، اس کے بعد جب سورج نکل جائے گا تو سورج نکلنے کے بعد منی سے جو ہے عرفات کی طرف نکلیں گے، میدان عرفات کی طرف، ٹھیک ہے۔ عرفہ کے دن، یعنی جب فجر کا وقت ہو جائے گا تو عرفہ کا دن شروع ہو جائے گا، جس کو 9 ذو الحجہ بولتے ہیں، ہے نا۔ تو
9 ذوالحجہ کو جو ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر سورج نکل جائے اس کے بعد جو ہے میدان عرفات کی طرف جانا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ فَيَخْطُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَجْمُوعَةً جَمْعَ تَقْدِيمٍ مَعَ الظُّهْرِ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، اصل میں فَيَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا یہ ہے، اس کے بعد بعد الزَّوَالِ قبل صلاۃ الظُّهْرِ، اس طرح سے اس کا تعلق ہے، یعنی پھر میدان عرفات میں جب پہنچ جائیں گے اس کے بعد میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے، اور پھر جب سورج ڈھل جائے گا ہے نا بعد الزوالی، ٹھیک، زوال کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد امام جو ہے 2 خطبے دے گا، جن دونوں کے بیچ میں وہ بیٹھے گا۔ کب خطبے دے گا؟ بعد الزوالی قبل صلاۃ الظہر والعصر مجموعتاً، زوال کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنے کے بعد، اکٹھی پڑھنے سے پہلے ہے نا، قبل صلاۃ الظہر والعصر مجموعتاً، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنے سے پہلے، جمع تقدیم مع الظہر، اکٹھی پڑھنا یعنی کہ ظہر کے ساتھ جمع تقدیر کے طور پر، ظہر کے ساتھ جمع تقدیر کے طور پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنے سے پہلے زوال کے بعد امام 2 خطبے دے گا، یجلس بینہما، جن دونوں خطبوں کے بیچ میں امام بیٹھے گا۔ مطلب کیا ہے؟ میدان عرفات میں جب جائیں گے، نکلیں گے طلوع شمس کے بعد مینا سے نکلیں گے، پھر میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے، وہاں غسل وغیرہ کریں گے ہے نا، اور جو کھانا پینا ہے جو وہ سب کریں گے۔ عرفہ کے دن جو ہے باقی سب کے لیے روزہ رکھنا جو ہے یہ افضل ہے، لیکن عرفہ میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے یہ افضل نہیں ہے نا، تو اس میں جو ہے کھانا پینا جو بھی ہے ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہو جائے گا تو امام جو ہے پہلے تو 2 خطبے دے گا اور ان دونوں خطبے کے بیچ میں بیٹھے گا۔ اس سے پہلے والا جو خطبہ تھا وہ تو کھڑے ہو کر کے دے گا، یہاں پر جو ہے 2 خطبے دے گا اور دونوں خطبوں کے بیچ میں بیٹھے گا، جیسے جمعہ کی نماز میں خطبے دیتے ہیں۔ اور کیا نام ہے، اس کے بعد جب خطبہ ہو جائے گا اس کے بعد ظہر اور عصر دونوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی پہلے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد ہی مطلب سلام پھیرنے کے بعد پھر دوسری عصر کی نماز بھی اسی وقت پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے لیکن ظہر کے وقت میں ہی عصر کی بھی نماز پڑھی جائے گی، اور یہی مطلب ایک ساتھ پڑھنا ہی وہاں پر ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز جو ہے وہ جمع تقدیم کے طور پر ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کہیں کوئی صورت نہیں ہے، صرف 2 جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ایک عرفات کے اندر اور ایک مزدلفہ کے اندر، کہ جو ہے نمازیں جو ہے ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی وقت کے شروع ہونے سے پہلے یا وقت کے گزر جانے کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں پر یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو ہے ظہر اور عصر کی نماز دونوں ایک ساتھ پڑھی جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے سورج کے ڈوبنے تک، تو دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے، اس کے لیے جو ہے یہ دونوں نمازیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور ایسے ہی پڑھنا ضروری ہے۔ والاجتہاد فی التضرع والخشوع والبکاء بالدموع والدعاء للنفس والوالدین والاخوان المؤمنین بما شاء من امر الدارین فی الجمعین، اور تضرع یعنی کہ عاجزی و انکساری ظاہر کرنا، والخشوع، خشوع کا مطلب بھی وہی ہے، تضرعی والخشوع کا مطلب عاجزی و انکساری کے اندر کوشش کرنا، والبکاء بالدموع اور آنسو بہا کر رونے کی کوشش کرنا، والدعاء للنفس اور خوب محنت کے ساتھ خوب دل لگا کر کے اپنے لیے دعا کرنا، والوالدین اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، والاخوان المؤمنین اور مومنین بھائیوں کے لیے دعا کرنا، بما شاء من امر الدارین فی الجمعین، جو بھی دنیا اور آخرت کے تعلق سے جو بھی جس چیز کے تعلق سے بھی دعا کرنا چاہے وہ دعا کرے، فی الجمعین دونوں جمعوں کے اندر، ہے نا، دونوں جمعوں کے اندر، یعنی کہ اس دونوں جمعوں کا ایک تو یہاں پر کیا نام ہے عرفات کے اندر، اور دوسری جو جمع ہوگی وہ ہوگی مزدلفہ کے اندر، ہے نا، دونوں کے اندر۔ والاجتہاد فی التضرع والخشوع والبکاء بالدموع، اور عاجزی و انکساری اور آنسو بہا کر رونے میں کوشش کرنا، والدعاء للنفس والوالدین والاخوان المؤمنین بما شاء من امر الدارین، اور دنیا اور آخرت کی چیزوں میں سے جس چیز کے بارے میں بھی چاہے وہ اپنے اس کے بارے میں اس کے تعلق سے اپنے اور اپنے والدین اور مومنین بھائیوں کے لیے دعا کرنے میں کوشش کرنا، ہے نا، دونوں جمعوں کے اندر۔ والدفع بالسکینۃ والوقار بعد الغروب من عرفات، اور
سورج کے ڈوبنے کے بعد عرفات سے سکون اور وقار کے ساتھ واپس ہونا ہے نا. دفع یعنی لوٹنا، بالسکینۃ والوقار، سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ، بعد الغروب من عرفات، سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکلنا ہے نا. سورج ڈوبنے کے بعد نکلنا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ واجب ہے کہ سورج جو ہے ڈوب جائے، رات کا کچھ حصہ جو ہے عرفات کے اندر ہی گزر جائے ہے نا. بھلے ہی وہ تھوڑا سا ہی وقت ہو، لیکن تھوڑا سا بھی وقت جو ہے غروب کے بعد کا ہونا چاہیے، یہ واجب ہے. اس کے بعد پھر وہاں سے عرفات سے نکلیں گے اور سکون اور وقار اطمینان کے ساتھ نکلیں گے، دوڑنا نہیں یہاں پر. والنزول بمزدلفة مرتفعا عن بطن الوادی بقرب جبل قزح، اور مزدلفہ میں اترنا مرتفعا عن بطن الوادی، بطن وادی سے بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے، بطن وادی سے الگ ہوتے ہوئے، اوپر چڑھتے ہوئے، بقرب جبل قزح، جبل قزح کے قریب میں. ٹھیک ہے. جبل قزح ایک پہاڑی کا نام ہے، چھوٹی سی پہاڑی تھی. اب تو جتنی بھی پہاڑیاں تھیں تقریباً وہ سب کے سب جو ہیں برابر ہو چکی ہیں ہے نا، ان کے نشانات جو ہے ختم ہو چکے ہیں. تو یہ مزدلفہ جو ہے، مزدلفہ میں جب پہنچیں گے تو دونوں طرف جو ہے وہ پہاڑیاں تھیں، تو ان کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو بطن وادی کہا ہے، ان بطن الوادی. تو اس سے آگے بڑھ کر کے مزدلفہ کے اندر داخل ہوں گے تو سامنے ہی جو ہے جبل قزح ہوگا، اور جبل قزح کے قریب میں جو ہے وہ وقوف کرنا یہ افضل ہے. ٹھیک ہے. مزدلفہ کے اندر ویسے تو پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے، پورے مزدلفہ میں کہیں پر بھی وقوف کر سکتے ہیں سوائے بطن محصر کے. بطن محصر ایک جگہ ہے، وادی محصر بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے باقی پورے مزدلفہ میں کہیں پر بھی وقوف کر سکتے ہیں، لیکن بہتر جو ہے وہ جبل قزح کے قریب ہے، جبل قزح کے قریب وقوف کرنا. تو مزدلفہ میں جانا یہ بھی جو ہے سنت ہے. والمبیت بہا لیلۃ النحر، اور رات جو ہے وہیں پر گزارنا. والمبیت بہا لیلۃ النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات جو ہے مزدلفہ میں گزارنا یہ سنت ہے. والمبیت بمنی ایام منی بجمیع امتعتہ وکرہ تقدیم ثقلہ الی مکۃ اذ ذاک، اور منی کے ایام کو منی میں گزارنا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، یعنی جس دن منی میں جانا ضروری ہے اور جو رمی کے ایام ہیں، کنکریاں مارنے کے جو ایام ہیں، ان کو منی کے اندر ہی گزارنا یہ کیا نام ہے مستحب ہے، سنت ہے نا، یہ سنت ہے. اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ وہاں پہ رہے، یہ نہیں کہ مطلب اپنا سامان جو ہے وہ مکہ شریف میں بھیج دیا ہے نا. وَكُرِهَ تَقْدِيمُ ثِقْلِهِ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذَاكَ، اور اپنا سامان مکہ بھیجنا مکروہ ہے جب وہ یہیں پر رہے. مطلب کیا ہے کہ خود تو جو ہے وہاں پر ہے، کیا نام ہے، منی میں، اور اپنا سامان جو ہے وہ مکہ شریف بھیج دیا، تو یہ کرنا مکروہ ہے. یہ تب ہے کہ جب اسے مطلب اس بات کا مطلب دل اسی طرف مشغول ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا سامان جو ہے محفوظ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہے نا، تو اس وقت یہ مکروہ ہے. اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ سامان کے محفوظ ہونے کا یقین ہو، امان ہو اس کی طرف سے، تو یہ مکروہ نہیں ہے اور سامان بھیج سکتے ہیں مکہ شریف. وَيَجْعَلُ مِنَا عَنْ يَمِينِهِ وَمَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ حَالَةَ الْوُقُوفِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ، رمی جمار کے لیے کھڑے ہونے کے وقت مکہ شریف کو اپنے بائیں طرف اور منی کو اپنے داہنے طرف کرے. یعنی جب کنکریاں مارنے کے لیے کھڑا ہوگا تو منی جو ہے وہ اس کے دائیں طرف ہونا چاہیے اور مکہ اس کے بائیں طرف ہونا چاہیے، مکہ شریف اس کے بائیں طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح سے رمی کریں گے، اس طرح کھڑے ہو کر کے رمی کریں گے. حالانکہ اب جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے راستہ بن چکا ہے اور راستہ اسی لحاظ سے بنایا گیا ہے. وَكَوْنُهُ رَاكِبًا حَالَةَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي كُلِّ الْأَيَّامِ، اور تمام دنوں میں وَكَوْنُهُ رَاكِبًا، اور اس کا سوار ہونا، حالتہ رمی جمرۃ العقبۃ، جمرہ عقبہ کی رمی کی حالت میں، جمرہ عقبہ کی رمی کی حالت میں اس کا سوار ہونا، فی کل الایام، تمام دنوں کے اندر، وماشیا فی الجمرۃ الاولیٰ التی تلی المسجد والوسطیٰ، اور
جمرہ اولا جو کہ مسجد خیف سے متصل ہے اور جمرہ وسطیٰ کو کنکری مارنے کے وقت پیدل ہونا، یہ بھی سنت ہے، یعنی کہ بلکہ مستحب کہنے، یعنی جب رمی کریں گے تو پہلے دن تو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے نا، اور 10ویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، اس کے بعد 11 اور 12 کو جو ہے تینوں کی رمی کرنی ہے، یعنی جمرہ عقبہ، جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ تینوں کی رمی کرنی ہے۔ تو رمی کرنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جب جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے تو اس وقت سواری پر ہوں، ٹھیک ہے، اور جب اس کے علاوہ جو دونوں جمرے ہیں یعنی کہ جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولا، ٹھیک ہے، تو ان کی رمی کے وقت جو ہے وہ پیدل ہونا چاہیے اس کو، یہ مستحب ہے۔ تو اس طرح رمی کریں گے۔ جمرہ عقبہ یہ سب سے پیچھے والے پتھر کو کہتے ہیں جو مکہ شریف سے قریب ہوگا، مکہ شریف کی طرف سے سب سے پہلا ہوگا اور ادھر سے مینا کی طرف سے جو ہے سب سے آخری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جمرہ اولا ہے وہ جو مسجد خیف کے قریب میں ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں جمرہ وسطیٰ ہے۔ والقیام فی بطن الوادی حالت الرمی، اور رمی کی حالت میں بطن وادی میں قیام کرنا، یعنی جہاں کھڑے ہو کر کے کنکری ماریں گے تو وہ اس کیا نام ہے راستے کے دامن میں کھڑے ہو کر کے کریں گے، اس وادی کے دامن میں، اس وادی کے بیچ میں جو ہے کھڑے ہو کر کے کنکری ماریں گے۔ وَقَوْنُ الرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا وَفِيمَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي بَاقِي الْأَيَّامِ، اور پہلے دن کی رمی طلوع شمس اور زوال شمس کے بیچ میں ہونا چاہیے، پہلے دن کی رمی کا طلوع شمس اور زوال شمس کے بیچ میں ہونا، وَفِيمَا بَيْنَ الزَّوَالِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي بَاقِي الْأَيَّامِ، اور باقی دنوں کی رمی کا زوال شمس اور غروب شمس کے بیچ میں ہونا، یعنی جب پہلے دن رمی کریں گے تو اس دن جو ہے سورج جب طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر کے ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اس بیچ میں رمی کریں گے، جب بھی چاہیں اس وقت کریں، اور پھر دوسرے اور تیسرے دن جب رمی کریں گے ہے نا، یعنی 11 اور 12 کو جب رمی کریں گے تو اس کے علاوہ اگر 13 کو رک گئے تو 13 کو بھی رمی کرنی ہے، تو ان دنوں میں جو رمی کریں گے وہ رمی کریں گے زوال کے بعد، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد، پہلے دن ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اور دوسرے اور تیسرے دن یا اس کے بعد بھی اگر رہے تو ان دنوں میں جو ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد رمی کرنا ہے۔ وَقُرِهَ الرَّمْيُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالرَّابِعِ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ، اور پہلے دن اور چوتھے دن طلوع فجر اور طلوع شمس کے بیچ میں رمی کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن طلوع شمس کے بعد اور زوال شمس سے پہلے ان کی رمی کرنا، ان کے بیچ میں رمی کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے اور تیسرے دن جو ہے زوال شمس کے بعد کرنا مستحب ہے، ٹھیک۔ اب پہلے اور چوتھے دن کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہے نا، چوتھے کا ذکر ابھی تک نہیں آیا تھا، اب چوتھے کا ذکر آیا ہے، بلکہ اس میں کہا دیا تھا باقی الایام میں کہا تھا جو، تو اس کے تحت یہ سب بھی آ گئے، چوتھا دن بھی آ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مستحب وقت کا بیان تھا کہ مستحب کب ہے، اب کہہ رہے ہیں مکروہ کب ہے، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ پہلے اور چوتھے دن میں مکروہ وقت یہ ہے کہ رمی کرے کوئی شخص فجر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے، اس بیچ میں اگر کوئی رمی کر دے، ہے نا، تو وہ رمی جو ہے اس کا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَقُرِهَ فِي اللَّيَالِ الثَّلَاثِ وَصَحَّ، اور راتوں میں بھی، تینوں راتوں میں کرنا بھی مکروہ ہے اور لیکن درست ہے، مطلب کیا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے رمی کر لیں گے تینوں میں، ہے نا، تینوں دنوں میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے رمی کرنا ہے، لیکن اگر کسی نے کر لی رمی، ہے نا، تو بھی درست ہے، صح ہے نا، یعنی اگر رمی کر لی تو بھی رمی درست ہے، اگر رات میں بھی کر لی تو رمی ہو جائے گی اس کی، لیکن مکروہ کام ہے یہ۔ اب صحیح کیوں ہے نا، رمی صحیح کیسے ہو جائے گی اس کی وجہ بیان کرنا ہے، لأن الليالي كلها تابعة لما بعدها من الأيام إلا الليلة التي تلی عرفة حتى صح فيها الوقوف بعرفات وهي ليلة العيد وليالي رمی الثلاث فإنها تابعة لما قبلها۔ کہہ رہے ہیں کہ صحیح اس وجہ سے ہے، یعنی رات میں بھی اگر رمی کر لی تو رمی ہو جائے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام راتیں، جتنی بھی راتیں ہوتی ہیں زندگی بھر میں یا دنیا میں جتنی بھی راتیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب
تابعۃ لما بعدها من الايام، اپنے ما بعد کے دنوں کے تابع ہیں، مطلب پہلے رات آتی ہے بعد میں دن ہوتا ہے، یعنی آج کی رات جو ہے وہ گزر چکی ہے، پچھلی رات جو تھی وہ آج کے دن کی رات تھی، تو آج کی رات گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن میں الٹا ہوتا ہے اس کا، یعنی پہلے دن شمار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو رات آتی ہے اس دن کی رات ہی اسے شمار کیا جاتا ہے، اسی کو بیان کریں، کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ التی تلی عرفہ، سوائے اس رات کے جو عرفہ سے متصل ہیں، یعنی عرفہ کی جو رات آتی ہے، عرفہ کے بعد والی جو رات، 9 ذی الحجہ کے بعد والی جو رات آتی ہے، تو یہ رات جو ہے وہ عرفہ کی رات ہی کہلائے گی، اس کو یوم نحر کی رات نہیں کہیں گے، عرفہ کی رات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ صح فیہ الوقوف بعرفات، یہاں تک کہ عرفات میں وقوف کرنا اس کے اندر صحیح ہے، درست ہے، یعنی اگر کسی نے دن میں وقوف نہیں کیا تو رات کے اندر وہ وقوف کر لے گا تو بھی اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ رات عرفہ کا ہی حصہ ہے، کیونکہ عرفہ کے اندر ہی، یوم عرفہ میں ہی وقوف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ رات عرفہ کی گزر چکی ہے تو اس کا مطلب رات گزر چکی تھی، اب دن بھی گزر گیا تو عرفہ کا دن ہی ختم ہو گیا ہے نا، یعنی 24 گھنٹے جو عرفہ کے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب اگر رات میں کوئی وقوف کرے تو اس کا وقوف عرفہ درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عرفہ کے وقوف کا دن تو گزر گیا، لیکن پھر بھی اس کا وقوف درست تو ہوتا ہے۔ تو اس کی دلیل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرفہ میں جو دن ہوتا ہے اس کی رات بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ تمام راتیں جو ہے یہ اپنے مابعد کے دنوں کے تابع ہوتی ہیں سوائے عرفہ کی رات کے، یعنی سوائے اس رات کے جو عرفہ سے متصل ہے، عرفہ کے بعد آتی ہے، کیونکہ یہاں تک کہ حتیٰ صح فیہ الوقوف بعرفات، اس رات میں عرفات میں وقوف کرنا صحیح ہے اور درست ہے۔ وہی لیلۃ العید، اور یہ عید کی رات ہے، یعنی عید قرباں جو بقرہ عید ہے اس کی رات ہے، یہ 10 ذی الحجہ سے پہلے والی رات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو یہ رات ہے جس کا استثناء ہے، اور کچھ اور راتیں ہیں، ولیالی رمی الثلاثی، اور تینوں رمیوں کی راتیں ہیں، تینوں رمیوں کی راتیں، فإنہا تابعۃ لما قبلہا، کیونکہ یہ اپنے ما قبل کے تابع ہیں، ہے نا۔ تو مطلب اس کا بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمی والے جو بھی دن ہیں تو ان میں بھی یہ قاعدہ الٹا ہوتا ہے کہ پہلے دن ہوتا ہے اس کے بعد رات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 10 ذی الحجہ ہو گیا، 11 ہو گیا، 12 ہو گیا، یہ تینوں رمی کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں بھی جو ہے پہلے دن ہوتا ہے اس کے بعد رات آتی ہے۔ تو اگر کسی نے 10ویں ذی الحجہ کو مثال کے طور پہ دن کے وقت میں رمی نہیں کی ہے نا، تو رات میں بھی وہ رمی کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی 10ویں ذی الحجہ کی رات جو ہے ابھی نہیں گزری ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی جو رات تھی وہ عرفہ کی رات تھی، ہے نا۔ تو ابھی جو رات آئے گی اس رات کو جو ہے رمی کی ہی رات شمار کریں گے، اس لیے اگر اس میں کسی نے کنکر ماری تو وہ 10 تاریخ کی ہی رمی ہوئی اس کی، ہے نا، اور وہ رمی ہو گئی اس کی۔ اسی طرح سے 11 اور 12 کے اندر بھی ہے، تو اسی وجہ سے کہا کہ رات میں بھی رمی درست ہو جاتی ہے، یعنی مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی رات میں رمی کر لے گا تو بھی رمی ہو جائے گی، کیونکہ یہ رمی کی ہی رات کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ والمباح من اوقات الرمی ما بعد الزوال الى غروب الشمس من اليوم الاول، اور رمی کا مباح وقت زوال شمس کے بعد سے لے کر کے غروب شمس تک ہے، من الیوم الاول، پہلے دن، ہے نا، پہلے دن کے غروب شمس تک ہے، زوال کے بعد سے لے کر کے غروب شمس تک ہے۔ مطلب کیا تھا؟ پہلے دن کے اندر مستحب کیا تھا؟ پہلے دن کے اندر مستحب یہ ہے کہ زوال سے پہلے رمی کر لے، لیکن اگر کسی نے زوال کے بعد بھی کر لیا تو بھی اس کی رمی درست ہو جائے گی، ہے نا۔ ہاں، طلوع شمس سے پہلے کرے گا تو مکروہ ہے، اور رات میں کرے گا تو بھی مکروہ ہے، یعنی پہلے دن میں پورے دن میں رمی کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو 3 دن بچے ان میں جو ہے وہ زوال شمس سے لے کر کے غروب شمس تک رمی کرنی ہے، اس کے بیچ میں کرنا مستحب ہے رمی کرنا، ٹھیک ہے، رات میں کرنا مکروہ ہے۔ وبہذا علمت اوقات الرمی کلہا جوازاً و کراہتاً و استحباباً، اور اس سے رمی کے تمام اوقات پتہ چل گئے، جواز کے اعتبار سے بھی، کراہت کے اعتبار سے بھی، اور استحباب کے اعتبار سے بھی، ہے نا۔ یعنی جائز وقت جو ہے وہ کیا نام ہے، مکروہ وقت کو جو نکال دیں گے اس کے بعد جتنا بھی وقت بچے گا وہ جائز بچے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان میں سے جو مستحب وقت ہے
اس کا بیان ہو ہی چکا ہے. اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ جواز کا وقت ہوگا. یعنی کہ پہلے دن اور چوتھے دن مستحب کیا ہے کہ وہ ظہر کے وقت سے پہلے رمی کریں گے, ہے نا, اور باقی دوسرے اور تیسرے دن زوال کے بعد رمی کریں گے. ظہر کے وقت کے شروع ہونے کے بعد رمی کرنا مستحب ہے. اس کے علاوہ باقی جو بچا مکروہ وقت کون سا ہے؟ پہلے دن اور چوتھے دن کے طلوع شمس سے پہلے کا وقت, یہ مکروہ ہے, ٹھیک ہے, اور رات کا وقت جو ہے وہ مکروہ ہے. تو ان اوقات کو نکال دیں, رات کے اوقات کو نکال دیں اور پہلے دن اور چوتھے دن کے طلوع شمس سے پہلے کے اوقات کو نکال دیں. اب باقی جو بھی وقت بچا ہے یہ سب مباح وقت ہے, ٹھیک. اب اس میں سے جو بیان کیا کہ مستحب یہ ہے تینوں دن کے رمی کے لیے, چاروں دن بلکہ کہہ رہے ہیں, ان کے لیے جو مستحب وقت ہے وہ مستحب وقت بیان کر دیا, ہو گیا سب, ہے نا. جواز کا وقت بھی, کراہت کا بھی وقت اور مستحب استحباب کا وقت, یہ سب کے سب بیان کر دیے. ہاں, وَمِنَ السُّنَّةِ هَدْيُ الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ, اور سنت ہے حج افراد کرنے والے کا قربانی کرنا حج کے اندر. اگر کوئی صرف حج کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے قربانی کا جانور لے جانا یا قربانی کرنا وہاں, یہ اس کے لیے واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو حج تمتع وہ اور حج قران کرے گا اس کے لیے تو قربانی کرنا واجب ہے, لیکن حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے سنت ہے, وہی کہا وَمِنَ السُّنَّةِ هَدْيُ الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ, مفرد بالحج کا قربانی کرنا یہ بھی سنت سے ہے, یہ بھی سنت ہے. وَالْأَكْلُ مِنْهُ وَمِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فقط, اور صرف قربانی کا جانور کھانا, یعنی کہ مفرد بالحج کے سنت قربانی کا جانور, قربانی کے جانور کا گوشت کھانا, وَمِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ اور نفل قربانی کا گوشت کھانا, والمتعتی اور حج تمتع کے قربانی کا گوشت کھانا, والقرانی اور حج قران کے قربانی کا گوشت کھانا, ہی صرف انہی کا گوشت کھانا یہ بھی سنت ہے, بلکہ مستحب کہیں, ٹھیک ہے, یہی کھانا ہے. یعنی اس کے علاوہ اور جو جرمانے کی وجہ سے جو کیے جاتے ہیں, جرمانے کے اندر جو جانور ذبح کی جاتی ہیں, ذبح کیا جاتا ہے, یا پھر اس کے علاوہ جو عید قرباں کا فرض جانور جن لوگوں پر ہے ان کو جو ذبح کرتے ہیں تو ان کو نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے. ان کو نہیں کھانا ہے, بلکہ یا تو کسی نے اس کو نفل کے طور پہ ذبح کیا ہو اس کو, یا پھر جو ہے حج تمتع یا حج قران والے نے ذبح کیا ہو جو ان کے اوپر واجب ہوتا ہے نا, تو انہی کا گوشت کھانا ہے. اس کے علاوہ دوسرے جانور کا گوشت نہیں کھانا ہے. وَمِنَ السُّنَّةِ الْخُطْبَةُ يَوْمَ النَّحْرِ مثل الأولى يعلم فيها بقية المناسك وهي ثالثة خطب الحج. پہلے دو خطبوں کا ذکر ہو گیا, ایک خطبہ جو ہے 7ویں ذو الحجہ کو, ایک خطبہ جو ہے 9ویں ذو الحجہ کو, اب یہ تیسرا خطبہ ہے, یہ بھی سنت ہے نا. تینوں خطبے سنت ہیں, اور سنت میں سے ہے یوم نحر کا خطبہ پہلے کی طرح, یعنی پہلے کے خطبوں کی طرح ہی یوم نحر کا خطبہ بھی سنت ہے, 10ویں ذو الحجہ کا خطبہ. یعلم فیہا بقیۃ المناسک, جس میں خطیب جو ہے بقیہ مناسک حج کی تعلیم دے گا, یعنی باقی حج کے دنوں میں باقی اور کیا کام کرنے ہیں ان کی تعلیم دے گا. وہی ثالثۃ خطب الحج, اور یہ حج کا تیسرا خطبہ ہے نا. وتعجیل النفر اذا ارادہ من منی قبل غروب الشمس من اليوم الثانی عشر, اور تعجیل النفر یعنی منا سے نکلنے میں جلدی کرنا ہے نا, منا سے واپسی میں جلدی کرنا, جب واپسی کا ارادہ کر لے, جب کوئی شخص منا سے واپسی کا ارادہ کر لے تو واپسی میں جلدی کرنا یہ جو ہے مستحب ہے. قبل غروب الشمس, سورج کے غروب ہونے سے پہلے, سورج کے ڈوبنے سے پہلے, من اليوم الثانی عشر, 12ویں ذو الحجہ, کیونکہ رمی 3 دن کرنی ہے, 10, 11 اور 12 کو, اور 12ویں کی رمی کر لیا تو اب جو ہے اس کے واجبات جو ہیں ختم ہو گئے, ہے نا. رمی جو ہے یہ 3 دن ہی رمی واجب ہے, اس کے بعد کے دنوں میں رمی واجب نہیں ہے. تو اب جب تیسرے دن کی رمی کر لی ہے اور اس کا دن گزرنے والا ہے, ٹھیک ہے, دن بھی مینا کے اندر گزارنا ہے, تو دن جب گزرنے والا ہو تو غروب شمس سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے, یعنی جلدی کرنا ہے وہاں سے نکلنے میں, ٹھیک ہے. یہ تب ہے جب وہ ارادہ کر چکا ہو کہ ہاں آج مجھے یہاں سے جانا ہے, تب, ٹھیک. ہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ جلدی کریں.
وَإِنْ أَقَامَ بِهَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَسَاءَ۔ اور اگر جو ہے اس نے وہیں پر قیام کر لیا، منی میں ہی قیام کر لیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، 12ویں کا سورج ڈوب گیا، تو فلا شیء علیہ، اس پر کچھ ہے نہیں، یعنی اس پر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس نے برا کیا، وقد اساء، اور اس نے برا کیا، ٹھیک ہے، رکنا نہیں چاہیے تھا غروب تک، بلکہ غروب سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے تھا، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو اس پہ کوئی جو ہے جرمانہ نہیں۔ وَإِنْ أَقَامَ بِمِنَا إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ لَزِمَهُ رَمْيُهُ، اور اگر کیا نام ہے وَإِنْ أَقَامَ بِمِنَا إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، اگر چوتھی یوم الرابع یعنی کہ 13ویں ذوالحجہ، ٹھیک ہے، چوتھے دن کے طلوع فجر تک منا میں اقامت کر لی، منا میں رہ گیا، منا میں ٹھہر گیا، تو اس دن کی رمی بھی اس پر لازم ہو جائے گی، اس دن کی رمی بھی اب اس پہ کرنا واجب ہے نا، یعنی کہ رمی تو ویسے 3 دن ہی ہے، لیکن اگر کوئی چوتھے دن بھی رک گیا، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہ اگر منا سے نہیں نکل پایا، وہیں پر رہ گیا، تو اب چوتھے دن بھی رمی کرنے کے بعد ہی نکلے گا، اس سے پہلے نہیں نکلے گا وہاں سے، وہی کہا۔ وَمِنَ السُّنَّةِ النُّزُولُ بِالْمُحَصَّبِ سَاعَةً بَعْدَ ارْتِحَالِ مِن مِنَا، اور منا سے نکلنے کے بعد ایک لمحے کے لیے وادی محصب میں اترنا، یہ بھی سنت ہے۔ وادی محصب میں ایک لمحے کے لیے اترنا، جب منا سے لوٹیں گے تو جنت المعلیٰ جو ہے اس کے پاس جو ہے وادی محصب ہے، اس وادی محصب میں ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا یہ مستحب ہے، چاہے تو سواری سے اتر جائے یا سواری پر ہی رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے، یہ مستحب ہے۔ اور اگر کیا نام ہے افضل یہ ہے کہ وہیں پر جو ہے نمازیں ادا کرے، بلکہ 4 یا 5 نمازیں جو ہیں وہاں پر ادا کرے، اس کے بعد پھر وہاں سے چلے۔ اس کو ابطح بھی کہا جاتا ہے، مقام ابطح، سنت ہے وہاں پر وقوف کرنا تھوڑی دیر کے لیے۔ وَشُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ وَالتَّضَلُّعُ مِنْهُ وَإِسْتِقْبَالُ الْبَيْتِ وَالنَّظْرُ إِلَيْهِ قَائِمًا وَالصَّبُّ مِنْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ وَهُوَ لِمَا شُرِبَ لَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور زمزم شریف کا پانی پینا، اور وَالتَّضَلُّعُ مِنْهُ، اور اس سے جو ہے کیا نام ہے تضلع، یعنی خوب سیراب ہونا، خوب پیٹ بھر کر کے زمزم کا پانی پینا، یہ بھی جو ہے مستحب ہے، زمزم شریف کا پانی پینا اور خوب پیٹ بھر کر کے پانی پینا۔ وَإِسْتِقْبَالُ الْبَيْتِ، اور زمزم شریف کا پانی پیتے وقت کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا، ہے نا، استقبال البیت یعنی کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنا۔ وَالنَّظْرُ إِلَيْهِ قَائِمًا، اور کھڑے ہو کر کے، یعنی پانی پئیں گے تو کھڑے ہو کر کے کعبہ شریف کو دیکھتے ہوئے پئیں گے، وَالنَّظْرُ إِلَيْهِ قَائِمًا، اور کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھنا، یعنی کعبہ شریف کی طرف دیکھنا۔ وَالصَّبُّ مِنْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ، اور اس پانی کو اپنے سر پر اور اپنے پورے بدن پر ڈالنا، یعنی زمزم شریف کا پانی پہلے پیٹ بھر کر پیے، پھر اس کے بعد کچھ پانی جو ہے اپنے سر پر اور اپنے بدن پر ڈال لے، یہ سب مستحب ہے۔ وَهُوَ لِمَا شُرِبَ لَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور زمزم شریف کا پانی اس چیز کے لیے ہے کہ دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کے لیے بھی وہ پیا جائے، یعنی زمزم شریف کا پانی پیتے وقت دنیا اور آخرت کی جس چیز کی بھی نیت کریں گے، جس چیز کا بھی سوال دل میں رہے گا، وہ چیز جو ہے مل جائے گی، یعنی جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی، یہ دوسری دعا کی قبولیت کا وقت یہ بھی ہے۔ وَمِنَ السُّنَّةِ التزام الملتزم، اور سنت ہے ملتزم سے لپٹنا، ملتزم کو پکڑنا۔ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ صَدْرَهُ، التزام کیا ہے؟ ملتزم کا التزام جو ہے یہ سنت ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ عَلَيْهِ، التزام میں ملتزم یہ ہے کہ اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو اس پر رکھ دے، ہے نا۔ وَالتَّشَبُّثُ فِيهِ، وَالتَّشَبُّثُ بِالْأَسْتَارِ سَاعَةً دَاعِيًا بِمَا أَحَبَّ، اور ایک تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ دیر کے لیے جو ہے استار کعبہ یعنی غلاف کعبہ سے جو کیا نام ہے چادر ہے، چادر سے لپٹ جانا، ہے نا، تشبث یعنی لپٹ جانا، بالکل جڑ جانا، التعلق نیچے لکھا ہوا ہے،
तशब्बुस उससे लिपट जाना थोड़ी देर के लिए, दायम बिमा अहब्बा जो भी दुआ उसको पसंद हो वो दुआ करते हुए लिपट जाना, ये भी सुन्नत है। इल्तिज़ाम मुल्तज़म कहते हैं, मुल्तज़म असल में जो हजर असवद है, तो हजर असवद के बगल में जो बिल्कुल कोना है, रुकने असवद जिसको कहते हैं, तो उससे जो है उसी के बाद जो दूसरा तरफ शुरू होता है, दूसरी सिमत जो शुरू होती है, गालिबन ये मशरिक़ की सिमत यानी पूरब की तरफ का हिस्सा है, वहाँ पर जो काबे शरीफ का दरवाज़ा है, यानी काबे शरीफ के अंदर दाखिल होने का बाब काबा जो है, उस यानी हजर असवद के जो रुकन है उन्हें हजर असवद वहाँ से लेकर के काबा शरीफ के दरवाज़े तक यानी बाब काबा तक के बीच का जो हिस्सा है इसको मुल्तज़म कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो भी है बाब काबा से नीचे, और हजर असवद के रुकन असवद और बाब काबा के दरमियान का जो भी हिस्सा है इसको मुल्तज़म कहते हैं। इस मुल्तज़म से लिपटना जो है ये भी सुन्नत है, और इस वक्त भी दुआ कबूल होती है। उससे लिपट करके जो भी दुआ मुस्तहब महबूब हो वो दुआ करें और उससे बिल्कुल लिपट जाए, उस पर सीने को सीना और चेहरा जो है उस पर रख दें बिल्कुल। ठीक है, अगर मौका मिल जाए तो किस्मत की बात है। उसके बाद ये जो है इसको मुल्तज़म कहते हैं, और मुल्तज़म के ठीक पीछे यानी पश्चिम की तरफ उसको कहते हैं मुस्तजाब, है ना। मुस्तजाब में 70,000 फरिश्ते हर वक्त वहाँ पर हाजिर रहते हैं आमीन कहने के लिए, तो मुस्तजाब के पास भी दुआ करना ये भी मुस्तहब है। व तक़बीलो अतबतिल बैती, और बाबे काबा की चौखट को चूमना, काबे के चौखट को चूमना। व दुखुलुहु बिल अदबी व ताज़ीमी, अगर किसी को ये मुयस्सर आ जाए, है ना, किसी को मौका मिल जाए, किसी की किस्मत चमक जाए, तो काबा शरीफ में अदब और ताज़ीम के साथ दाखिल होना, अदब के साथ दाखिल होना, फिर उसके अंदर जो है नफल नमाज पढ़ना, तो ये सब के सब मुस्तहब्बात हैं। ये हो गई, यहाँ तक तमाम हज की सुन्नतों का और मुस्तहब्बात का बयान हो चुका। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सुम्मा लम यबक़ा अलैहि इल्ला अअज़मुल क़ुरबाती, फिर उसके ऊपर अब कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही है, कोई नेकी बाकी नहीं रही है सिवाय सबसे अज़ीम नेकी के। सबसे अज़ीम नेकी क्या है? सबसे अज़ीम आज़मुल क़ुरबात, क़ुरबतुन का मतलब होता है नेक काम, इबादत, है ना। आज़मुल क़ुरबात यानी सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ा नेक काम वो क्या है? वहिया ज़ियारतो सय्यिदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करना और आपके सहाबाए किराम के रोज़े की ज़ियारत करना, ये है। इसको साहिबे नूरुल इज़ा ने सबसे बड़ी नेकी कहा है, जिसको कुछ लोग जो है वो शिर्क से ताबीर करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ब्रों की ज़ियारत करना जो है ये सबसे बड़ी नेकी है। उसके बाद अब कुछ बाकी नहीं रह गया, हज से फ़ारिग हो गए, तो अब जो है काबे शरीफ वो मदीना शरीफ की हाज़िरी के लिए जाएं, है ना। अगर कोई जाए और इतने करीब होने के बाद भी वहाँ से वापस लौट आए तो ये कितनी बड़ी शकावत क़ल्बी की बात है ना। और एक और चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मदीना शरीफ जाओ तो मदीना शरीफ की नीयत से न जाओ, है ना। उसका भी उनका भी रद्द कर दिया साहिब किताब ने, कह रहे हैं फ़यन वीहा इंदा खुरूजिही मिन मक्कता मिन बाबे सबीकता मिन सनीयति सुफ़ला, मक्का शरीफ से निकलने के वक्त जो है वहाँ की नीयत करे, रोज़ा रसूल के ज़ियारत की नीयत करे। मदीना शरीफ जाने या सैर व तफरीह की नीयत नहीं करनी है, ज़ियारत सय्यिदना नबी व अस्हाबी इसकी तरफ ज़मीर लौट रही है, उनकी नीयत करनी है ना। उस नीयत से वहाँ से निकलना है। बल्कि साहिब फ़तहुल क़दीर ने तो गालिबन यहाँ तक फरमाया है कि उसमें मस्जिद नबवी की भी नीयत ना करें, खालिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत की नीयत करें। हाँ, फ़यन वीहा इंदा खुरूजिही मिन मक्कता मिन बाबे सुबैकता मिन सनीयति सुफ़ला, फिर मक्का शरीफ से बाब सुबैका सनिया सुफ़ला के बाब सुबैका से निकलने के वक्त जो है वो रोज़ा रसूल के ज़ियारत की नीयत करें।
وسنذکر للزیارت فصلا علی حدتہ انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان قریب جو ہے زیارت روضہ رسول کی تفصیل کو ذکر کریں گے، ہے نا۔ وسنذکر للزیارت، زیارت کے لیے ہم ایک الگ سے فصل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ یہاں تک حج کے واجبات، فرائض، سنتیں، شرائط ادا، صحت ادا، ان سب کا بیان ہو چکا ہے۔ ابھی حج کا طریقہ نہیں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے پوری ترتیب کے ساتھ وہ بیان نہیں کیا، اب اس کے بعد وہ بیان ہوگا۔ اس کے بعد جب حج کے تمام مسائل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر روضہ رسول کی زیارت کے جو احکام ہیں اور جو تفصیلات ہیں ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔